الحمدللہ رب العالمین اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام۔ آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت گرامی میں عرض کرتے ہیں کہ پیغام آیا ہے، ماہ مبارک رمضان کا چاند آج رات نظر نہیں آیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی انشاءاللہ بروز ہفتہ اور کل ماہ مبارک رمضان کا چاند ہوگا، لیکن ابھی سے ہم ماہ مبارک رمضان کی تیاری کیسی کریں اور کس طرح سے فائدہ اٹھائیں، مختصر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ یہ گفتگو ہمارے لیے اور آپ کے لیے مثمر ثمر واقع ہو۔ ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی مناسبت، کسی بھی ذات، کسی بھی ہستی سے بہتر فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس مناسبت، اس ذات اور اس ہستی کے بارے میں ہمارے پاس کافی علم ہو۔ جتنا علم زیادہ اتنا فائدہ زیادہ اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے ہمراہ کسی بادشاہ سے ملاقات کے لیے چلا جائے تو بادشاہ سے باپ جو درخواستیں کرے گا، بیٹے کی درخواستیں کچھ الگ ہوگیں۔ ان درخواستوں کے الگ ہونے کے پیچھے تنہا اور تنہا سبب دونوں کی معلومات ہے۔ ماہ مبارک رمضان قریب ہے، اگر ہم چاہیں کہ اس سے بہتر فائدہ اٹھائیں تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں معلومات اضافہ کریں، معرفت حاصل کریں۔ ایک روایت ہے پیغمبر مکرم اسلام کی، جس میں پیغمبر مکرم اسلام نے جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ ابو ذر، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی جو فرصت ہمارے سامنے ہے، گرچہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ طول پکڑے اور لمبے عرصے تک جائے، ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ ماہ شعبان کے صدقے، ماہ مبارک رمضان کے طفیل اس وبا و بیماری کو جلد ختم کرتے ہوئے یہ حالات سے ہم سب کو رہائی اور نجات عنایت فرمائیں۔ لیکن جتنی مدت کے لیے ہم یہ فرصت ملی ہوئی ہے، اس سے بہتر فائدہ اٹھانا پیغمبر مکرم اسلام کی ایک وصیت اور نصیحت ہے کہ جو فرصتیں ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ فرصت جو ابھی ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ملی ہوئی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ آئندہ دنوں میں ہم اس فرصت کے حوالے سے افسوس کرتے رہیں اور کف افسوس ملنا پڑے۔ جتنی فرصت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم باہر جا نہیں سکتے، بے ضرورت ہم گھروں میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں، کاروبار بند ہیں، سفر بند ہیں، تو ہم ایک فرصت ملی ہوئی ہے ہم سب کو کہ اللہ رب العزت کی جی کھول کر ماہ مبارک رمضان میں عبادت بسر کریں۔ ہم جائیں گے ان کی دہلیز پر ہدایت کی بھیک لینے کے لیے جو ہستیاں اس مبارک مہینے سے بہتر فائدہ جنہوں نے حاصل کیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آتا تو امام اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے، سب کو سامنے بٹھانے کے بعد ان کو کچھ نصیحتیں اس مبارک مہینے سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے فرماتے تھے۔ امام اس اپنی نصیحتوں میں فرماتے کہ اجتہدوا انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنے سانسوں کو، اپنے جانوں کو اس مبارک مہینے میں تھوڑا سا تلاش زیادہ کر دو، تلاش کرو، کوشش کرو۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں تقسموا فیہ الارزاق، اس مہینے میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ رزق کا معنی کیا ہے؟ رزق کا معنی 3 ٹائم کا کھانا نہیں ہے۔ رزق کا معنی ہر وہ ضرورت جو بہتر زندگی کرنے کے لیے انسان کو چاہیے، ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں رزق۔ چاہے وہ دولت ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے گھر ہو، چاہے سفر ہو،
چاہے اچھا پڑوس ہو، چاہے اچھے بچے ہوں، چاہے بچوں کی تربیت ہو، سب کچھ شامل ہو جاتا ہے رزق میں. اور ماہ مبارک رمضان میں ارزاق تقسیم ہوتا ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں تکتب الاجال، انسان کی زندگیوں کی مدتیں لکھی جاتی ہیں کہ کس انسان کی کب کا انتقال ہو، اس کی زندگی کب ختم ہو. تو خداوند عالم کی بارگاہ سے طول عمر طلب کرنے کا بہترین موقع ہے. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے انعامات، کرامات اور الطاف انسان کے لیے دیے جاتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں. اب یہاں انسان ہے کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائے. اس کے علاوہ بہت سارے جو اماموں کی دعائیں آپ دیکھ لیں، اماموں کے اعمال آپ دیکھ لیں، تو پتہ چلتا ہے کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام دین کے رہبر اس مبارک مہینے سے استفادہ اٹھایا کرتے تھے. اب جو حالات میں ہم ہیں، ایک مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس مہینے میں ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اپنے زمانے کے صاحب کو زیادہ یاد کریں، صاحب الزمان کو زیادہ یاد کریں. اس لیے کہ عزیزان گرامی، محترم حضرات، مؤمنین مؤمنات، اگر ایک انسان کوئی قیمتی شے ہمارے حوالے کر دے اور کہے کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ بھال کر لیں، اور وہ ہمارے سے دور چلا جائے، ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہو جہاں پر ہم اس کو چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا انسان آ کر زبردستی ہم سے چھیننے کی کوشش کرے، ہمارے اندر دفاع کرنے کی طاقت نہ ہو، تو کیا کرتے ہیں دنیا، ہم کیا کرتے ہیں اگر ایسا موقع، ایسی حالت ہماری ہو جائے، تو ہم اس شخص کو آواز دیتے ہیں جس کا یہ مال ہے اور جس کے پاس قدرت ہے اس کو بچانے کی. تو امام زمانے کا صاحب ہے، زمانے کا مالک ہے، زمانہ امام کا ہے. اگر یہ حالات آ گئی ہیں، جس طرح سے کوئی قیمتی شے ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کے مالک کو آواز دیتے ہیں، تو ان حالات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ زمانے کے صاحب کو یاد کرنا ہے. کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ یہ کہ ہم اپنے محافل میں، مجالس میں یہ سنتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام صفات خدا کے مظہر ہیں، جلوہ ہے اللہ کی صفات کا. تو اللہ رب العزت اپنے حوالے سے فرماتا ہے کہ میں انسان کی شہرہ کی گردان سے بھی قریب ہوں، تو امام بھی شہرہ کی گردان سے قریب ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ہر ایک کی بات سنتا ہوں، تو امام بھی ہر ایک کی بات سنتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں سب کی دعاؤں کی، سب کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو امام بھی جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ مظہر ہیں، اللہ کے صفات کو دنیا والوں کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے آئے ہیں، پہچانوانے کے لیے آئے ہیں. ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمت ختم کریں. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ شب جمعہ، آج کی رات خداوند عالم، علماء کا دستور رہا ہے کہ شب جمعہ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے زیارتوں کو جایا کرتے تھے. خداوند عالم شب جمعہ کی برکت سے تمام مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائیں اور ان کو درجات بلند کرے، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں. علامہ ہلی کربلا کے لیے نکلے، اپنے سواری پر بیٹھ کر، ایک ہاتھ میں کوڑا تھا اور ایک ہاتھ میں رسی تھی، چل رہے تھے. چلتے چلتے دیکھا کہ بیابان میں ایک ناشناس شخص ان کے ساتھ ہو گیا، وہ بھی کربلا کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. تو دونوں ہم سفر ہو گئے، چل رہے ہیں. چلتے چلتے جب بات شروع ہوئی تو روایت میں ہے کہ انسان کی شخصیت، انسان کی پرسنالٹی اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے. جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی اوقات پتہ چلتی ہے، اس کی قابلیت پتہ چلتی ہے. تو اس شخص نے جب گفتگو شروع کی تو علامہ جیسی عظیم ہستی نے پرکھ لیا کہ یہ کوئی قابل شخص ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کسی بہت زیادہ شائستگی کا مالک ہے. اب علامہ ہلی نے ان سے گفتگو کرنی شروع کی، بحث کرنی شروع کی، دلیلیں پوچھنی شروع کی، علمی گفتگو شروع کی. موقع کا فائدہ اٹھا کر جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ فرصت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ وہ فرصت ہاتھ سے چلی جائے. علامہ ہلی اگر ہلی بنے ہیں تو فرصتوں سے استفادہ اٹھاتے ہوئے، تو علامہ ہلی نے اس شخص کی قابلیت کو پہچانا،
فرصت کو غنیمت سمجھا، شروع کیا گفتگو کرنا علمی گفتگو کرتے کرتے سوالات کیے. ایک سوال علامہ حلی نے ان سے پوچھا، جب انہوں نے جواب دیا تو علامہ حلی نے فرمایا کہ میں اس جواب کو نہیں مانتا، اس لیے کہ میرے علم کے مطابق اس جواب کے لیے کوئی دلیل میرے پاس حدیث اور آیت میں نہیں ہے. جب آیت اور حدیث کسی بات کی تصدیق نہ کرے، تائید نہ کرے، میں ایسی بات کو نہیں مانتا. اس ذات، اس ہم سفر نے کہا کہ اے علامہ حلی، تہذیب الاسلام کتاب، معتبر کتاب، فلاں صفحہ، فلاں سطر، فلاں کتاب کے فلاں جگہ پر یہ روایت موجود ہے، آپ جا کر دیکھ لیں. علامہ حلی جب ان سے یہ گفتگو سن رہے تھے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال کیا علامہ حلی نے اس شخص سے، اس ذات سے، کہ کیا اس دور میں پردہ غیب میں رہنے والے امام سے غیبت کبریٰ کے دوران ملنا ممکن ہے؟ کیا مل سکتے ہیں امام سے؟ کیا امام سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی علامہ حلی نے یہ فرمایا، کہتے ہیں کہ علامہ زمین پر جیسے ہی کوڑا زمین پر گرا تو وہ جو ہستی، وہ جو ہم سفر ساتھ تھے، انہوں نے نیچے سے کوڑا اٹھایا اور علامہ حلی کے ہاتھ میں دینا چاہا تو ایک سرا، ایک طرف اس کوڑے کا اس ذات کے ہاتھ میں تھا، ایک طرف علامہ حلی کے ہاتھ میں تھا. تو علامہ حلی سے انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اب بھی یہ سوال کر رہے ہو کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے، جبکہ ایک کوڑے کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے امام کے ہاتھ میں ہے. علامہ حلی پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اپنے سواری سے نیچے اتر گئے اور حالات ایسی تھی. جیسے یہ سنا علامہ حلی نے، حواس جناب علامہ حلی کے اڑ گئے، ایک لمحے کے لیے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے، جب افاقہ ہوا تو دیکھا کہ وہ شخصیت نہیں ہے. کہنے کا مقصد اس واقعے کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے شہرگ گردن سے بھی قریب زمانے کا صاحب ہے. ہر چیز اپنے صاحب سے بیان کریں. یہ جو حالات ہیں ابھی، یہ حالات سوائے صاحب الزمان کے کسی کے ہاتھ سے علاج ہونے والے نہیں ہیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات اس ماہ مبارک رمضان میں امام زمانہ کو زیادہ یاد کریں گے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں کچھ اسی طرح کی معروضات عرض کرتے رہیں. اللہ رب العزت سے ماہ مبارک رمضان جو آنے والا ہے، اور کل جو ماہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے، جس کے بارے میں صلوات شعبانیہ میں ذکر ہے کہ پیغمبر مکرم اسلام ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هذا شہر نبیک سید رسولک شعبان الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول اللہ يدعب في صيامه وقيامه. بڑی شدت کے ساتھ پیغمبر اسلام ماہ شعبان کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. تو کل کا جو دن آنے والا ہے، ماہ شعبان کا آخری دن، فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ ایک روایت ہم نے دیکھی جس میں یہ ذکر ہے کہ پیغمبر اسلام ہر مہینے میں کچھ دن روزہ رکھا کرتے تھے. ماہ شعبان تنہا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے آخری تاریخ کو ماہ رمضان سے پیغمبر اسلام جوڑتے تھے. سنت پیغمبر اسلام پر عمل کرتے ہوئے بہترین موقع ہے کہ کل 30 تاریخ کا جن مومنین اور مومنات کو موقع فراہم ہے روزہ رکھیں، اور اس روزے کو، ماہ شعبان کو، ماہ رمضان کی عبادت سے جوڑ دیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ مبارک رمضان سے بہتر استفادہ اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کی قدر، مقام اور منزلت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت حجت صاحب الزمان کی ایک دعا ہے جو امام فرمایا کرتے تھے، یا امام نے تعلیم دی ہے، اس دعا کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اس پروگرام کو ہم ختم کریں گے. الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر
تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والراحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله أجمعين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل